بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 12 یعنی 12۔ اس رکوع کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، مختصر گرامر ہوگی اور پھر اس کی تفسیر اور جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں اس سے وہ نمبر وار میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، جو مینسز ہوتے ہیں خواتین کو، یعنی اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، یہ جو مینسز ہیں، اذن، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اعتزالہ کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کرنا، اعتزال، تو اعتزلوا اکتسبوا کی طرح، فاعتزلوا کنارہ کشی اختیار کرو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، یعنی حیض کی حالت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ولا تقربوہن، قربہ یقربو کا معنی قریب ہونا، تو لا تقربو آرڈر کا صیغہ ہے، اور قریب مت ہو ہن ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، طہورا یطہرو اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، تو جیسے یضربنا، یہ گردان میں نے بتائی تھی نا، ضربا ضربا، یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تو یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، تطہرنا، تطہر یتطہر تطہرا، تکلف یتکلف تکلفاً کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی تکلف سے ذرا پاک ہونا۔ جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، اتا یا یأتیو اس کا معنی آنا، ایتیو تھا اصل میں، اضربو کی طرح، اس کو پڑھا جاتا ہے فأتیو، پھر فأتو بن گیا۔ آؤ پھر ہن ان عورتوں کے پاس، من حیث ایسے، امرکم اللہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توابین توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے المتطہرین، تطہر سے نکلا ہے تکلف، متطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، حرث کہتے ہیں کھیت کو جو پیداوار کا ذریعہ ہو، تو تمہاری عورتیں پیداوار کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں، لکم تمہارے لیے۔ فَأْتُوا، پس تم آؤ، حرثکم اپنی، یعنی جو کھیت کو، کھیت سے مراد یہاں جو نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اس نسل بڑھانے کی جگہ پہ، یعنی جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے تم چاہو، انا کا معنی جیسے، شئتم شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اصل میں تھا شیئتم سمیعتم کی طرح۔ وقدموا، اور آگے بھیجو، قدم یقدم تقدیما، آگے بھیجنا، مقدم کرنا، آگے بھیجو، لانفسکم اپنی ذاتوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو۔ اس تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بتاؤں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور یقین رکھو، انکم بے شک تم، ملاقوہ، ملاقو اصل میں تھا ملاقیون، ملاقات کرنے والے، تو ملاقو یہ نون گرا دیا، اور ملاقو ملاقات کرنے والے ہو تم، ہو اس اللہ سے، یقین کر لو کہ تم اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ولا تجعلوا، اور مت بناؤ، اللہ کو مت بناؤ، عرضۃ لایمانکم، عرضہ اصل میں کہتے ہیں، عرض یعرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، یعنی ہم آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کر رہے ہیں، ابھی شاعر جب کہتے ہیں نا عرض کیا، یعنی میں آپ کی خدمت میں گویا شعر کو پیش کر رہا ہوں، تو عرضہ کہتے ہیں وہ چیز جو پیش کی جائے، جیسے قبضہ، جس کو ہم قبضہ کہتے ہیں نا، قبضہ وہ چیز جو آپ کی مٹھی میں بند ہو جائے، جو یعنی مقبوض ہو جائے، تو ایسے ہی عرضہ وہ چیز جو عرض کی جائے یعنی پیش کی جائے، تو جو چیز پیش کی جاتی ہے نا، دو چیزوں کے درمیان اگر پیش کی جائے گی تو وہ دو چیزوں کے درمیان میں گویا رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اسی وجہ سے عرضہ آڑ کو بھی کہتے ہیں، حاجز کو بھی کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو بھی عرضہ کہا جاتا ہے، یعنی گویا دو چیزیں تھیں ان کے درمیان آپ نے
ایک چیز کو پیش کر دیا تو رکاوٹ بنا دی. تو یہاں اس کا ترجمہ ہوگا رکاوٹ, حاجز. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. لِأَيْمَانِكُمْ یمین کہتے ہیں قسم کو, ایمان اس کی جمع آتی ہے. تو لی کا مطلب لیے یعنی وجہ سے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہوا ہے لی ان اللہ, یا ہم اس کو میں یوں کہوں گا کہ لی جو ہے لی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اور وجہ یہ ہو کہ تاکہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب آ جائے. تو لی جو ہے نا یہ وجہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں یہ اسی کے لیے آیا ہے, یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ. یہ مطلب بنے گا آیت کا, اپنی قسموں کے ذریعے سے یا اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ. ان تبرو, یہ اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم تبرو بر کرو. بر نیکی کو کہتے ہیں. تبرو تسمعو کی طرح ہے, اصل میں تبررو تھا, اس کو پڑھا جاتا ہے تبرو. تو اللہ کو رکاوٹ مت بناؤ, ان تبرو اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو. لی ایمانکم اپنی قسموں کے ذریعے, یعنی اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کو نیکی کرنے میں رکاوٹ مت بناؤ. تو یہ چونکہ لفظی ترجمہ مشکل ہے, جب تک اس آیت کا مفہوم نہ بیان کروں تو یہ ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے تھوڑا سا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے اللہ کے نام کی کہ اللہ میں فلاں سے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا, میں فلاں پہ صدقہ خیرات نہیں کروں گا. اس طرح کی بھی الٹی الٹی قسمیں لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو اب نیکی کا کام ہے والدین سے اچھا سلوک کرنا, صدقہ خیرات کرنا نیکی کا کام ہے, آپس میں محبت سے رہنا نیکی کا کام ہے. تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے اس نیکی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو گویا آپ اللہ کے نام کو اپنی قسم کے ذریعے نیکی اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنا رہے ہیں. تو اللہ تو نیکی کا ذریعہ بننا چاہیے, اللہ کے نام کو تو اور زیادہ نیکی کے لیے استعمال کرنا چاہیے, یعنی نیکی کرنے کے لیے قسمیں اٹھانی چاہیے. لیکن آپ الٹا کام کر رہے ہو کہ اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کے نام کو اپنے اور نیکی کے درمیان آڑ بنا رہے ہو, عرضہ بنا رہے ہو. تو یہ کام مت کیا کرو. میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, مت بناؤ اللہ کو, عُرْضَةً رکاوٹ مت بناؤ, لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے ذریعے رکاوٹ مت بناؤ, ان تبرو اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کرو, وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. یعنی یہ تین اچھے کاموں کے لیے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ, بلکہ اللہ کا نام ان کاموں کا ذریعہ ہونا چاہیے, نہ کہ ان کاموں سے روکنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا. آخذ یؤاخذ, ضارب یضارب کی طرح. مؤاخذہ کا معنی پکڑ, کتنا مؤاخذہ ہونا چاہیے. اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا, اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں جو لغو قسم ہے, لغو کا مطلب میں تفسیر میں بتاؤں گا, جو بیکار قسمیں ہیں, لغو ہیں, ان میں اللہ تم سے مطالبہ نہیں کرے گا, یعنی اس کی پکڑ نہیں ہے. ولیکن لیکن یؤاخذکم, اللہ تم سے مطالبہ کرے گا, تمہاری پکڑ کرے گا, بما ان قسموں کے ساتھ, کسبت قلوبکم جن کو تمہارے دل کماتے ہیں. یعنی کمانے سے مراد ارتکاب کرتے ہیں, وہ قسمیں جو تمہارے دل سے ہوتی ہیں, جن کے دل ارادہ کرتے ہیں, دل کماتے ہیں جن قسموں کو, ان قسموں پہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے, حلیم بہت بردبار ہے, برداشت کرنے والا ہے. للذین ان لوگوں کے لیے, لی کا معنی لیے, الذین کا مطلب وہ لوگ, یؤلونا اصل میں تھا یؤلیونا, یکریمون کی طرح, اکراما یکریمو اکرامن, آلا یولی ایلاً, یعنی اعلا یا یؤلی ایلاً تھا اصل میں, تو پڑھا جاتا ہے آلا یولی ایلاً. ایلا وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں. ایلا ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے,
اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا یا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس طرح کے الفاظ سے کوئی قسم اٹھا لے تو ایسی قسم کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے، ایلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کسی بھی کوئی بھی لڑائی جھگڑے میں، تو کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تربصو، انتظار کرنا ہے۔ تربص تکلف مصدر ہے، ورب ہے، کہتے ہیں نا فتربصو، انتظار کرو۔ تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، قرآن میں آتا ہے نا فتربصو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زوجات سے ایلا کرتے ہیں، تربصو ان کے لیے ہے تربصو اربعاتی اشہر، 4 مہینے کا انتظار۔ اربعہ 4 کو کہتے ہیں، اشہر شہر کی جمع مہینے کو، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن پس اگر، فاؤ فا یفیعو، اصل میں تھا فیا یفیعو، ضرب یضربو کی طرح پڑھا جاتا ہے فا یفیعو، تو فاؤ اصل میں تھا ضربو کی طرح فیعو، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ فَإِن فاؤ پس اگر یہ لوگ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر یہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ابھی لفظی ترجمہ ہے، پھر تفسیر بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کی۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقہ طلقہ یطلق تطلیقاً، اس کا اصل لفظی ترجمہ ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا۔ ان طلقہ کا معنی ہوتا ہے کسی مجلس سے اٹھ کے چلے جانا، یعنی آزاد ہو جانا محفل کی پابندیوں سے۔ ان طلقہ قرآن میں آتا ہے وانطلق الملأ منہم، کہ جو نبی نے جب مشرکین کو دعوت دی نا سورہ صاد میں، تو مشرکین ان طلقہ اٹھ کے چل نکلے، تو ان طلقہ باب انفعال سے ہے، اور طلق یطلق تطلیقاً باب تفعیل، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اس کا معنی آزاد چھوڑ دینا۔ اور طلاق یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، فعال، میں نے بتایا تھا نا باب تفعیل جو ہے نا تسبیح، اس کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ تو طلق یطلق تطلیقاً بھی ہوتا ہے، طلاقاً بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد چھوڑ دینا۔ تو والمطلقات وہ عورتیں جو آزاد چھوڑ دی گئی ہوں، یعنی مطلب ان کو طلاق دے دی گئی ہو، تو یہ ایک ٹرم ہے، اب طلاق کا لفظی ترجمہ تو آزاد چھوڑنا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے، ڈیورس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں طلاق یافتہ عورتیں ہیں، مطلقہ کی جمع مطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے، یتربصنا، ابھی آیا تھا نا تربص انتظار کرنا، تو یتکلفنا، تکلف یتکلف والا باب ہے، یتربصنا وہ انتظار کریں گی، ضرب یضربو سے یضربنا کی طرح، یہ وہ انتظار کریں گی یعنی روک کے رکھیں گی۔ تربص کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے، انتظار کا مطلب یعنی ایک ٹائم تک اپنے آپ کو باؤنڈ کیا نا انہوں نے، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، بِأَنفُسِهِنَّ انفس اپنی جانوں کو روک کے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کا معنی 3، قروء یہ قرء کی جمع ہے۔ قرء کہتے ہیں عربی زبان میں حیض کو بھی کہتے ہیں، اور 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کی عورت کے ایام ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ 2 مشترک، یعنی یہ 2 معنوں میں یہ لفظ مشترک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ حیض کو بھی کہا جاتا ہے اور پاکی کی ایام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو ہر فقیہ نے اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہاں اس سے مراد حیض ہے، لہذا حنفیہ جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت کا ترجمہ ہوگا کہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ثلاثۃ قروء 3 حیض۔ اور امام شافعی کے ہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے، ان کے ہاں عدت جو ہے وہ 3 طہر ہے، یعنی 3 دفعہ پاکی کی ایام گزر جائیں۔ تقریباً زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے آگے، کہ تقریباً سیم ٹائم ہی لگتا ہے۔ تو طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 پاکی کی ایام، یعنی 3 دفعہ پاکی آ کے گزر جائے۔ دونوں کے دلائل کیا ہیں یہ میں پھر انشاءاللہ مختصراً بتاؤں گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، حل يحل کا معنی ہوتا ہے حلال ہونا، اور حلال نہیں ہے لہن ان عورتوں کے لیے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان یہ بات کہ یکتمنا
کتم یکتم چھپانا، کتمان حق سنا ہوگا لفظ، تو یکتمنا یضربنا کی طرح کہ یہ عورتیں چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کی ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، رحم کی جمع ارحام، رحم بچہ دانی جہاں پر حمل ٹھہرتا ہے، تو اللہ نے ان عورتوں کے رحم میں جس چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی جو بچہ ان کے رحم میں، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا دیں، ان اگر کننا ہیں یہ عورتیں، کننا اصل میں تھا کانا یکونو سے ہے نا، کانا کا معنی ہونا، یکونو، تو کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، جیسے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، تو ضربنا ہے نا مارا ان سب عورتوں نے، تو کننا اصل میں تھا کوننا، تو پڑھا جاتا ہے کننا، ہوئیں وہ سب عورتیں، ان کننا اگر ہیں وہ سب عورتیں یؤمننا یکرمنا کی طرح، اکرما یکرمو سے، اگر وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، تو اگر یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے پیٹ میں جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس کو چھپا دیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، بعولہ شوہر کو کہتے ہیں، بعل کی جمع، بعل شوہر کو، بعول اس کی جمع، بعولتہن اور ان عورتوں کے جو شوہر ہیں، احق زیادہ حقدار ہیں، احقق اضربو کی طرح، کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، حقدار زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان عورتوں کے لوٹائے جانے کے، یعنی اگر طلاق دی ہے اور ابھی رجی طلاق ہے، 3 نہیں ہوئی ہیں، آگے 3 طلاق کا مسئلہ الگ آ رہا ہے، تو یعنی طلاق یافتہ عورتیں، تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بردہن، رد کا معنی لوٹانا، ہن ان عورتوں کے، یعنی ان جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں ان کے شوہر، یعنی وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان عورتوں کو انہی کی طرف لوٹایا جائے، فی ذالک اس مدت کے دوران، یعنی 3 مینسز یا 3 دفعہ جو پاکی آ کے گزرتی ہے، اس ٹائم کے گزرنے سے پہلے ان عورتوں کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان عورتوں کو انہی کی طرف لوٹایا جائے، ان اگر ارادو ان کا ارادہ ہو، ارادو ارادے سے نکلا ہے، ارودو تھا اکرمو کی طرح اصل میں، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، ان کے میاؤں کا ارادہ ہو آئندہ تمیز سے زندگی گزارنے کا، تو طلاق کے بعد عدت گزرنے سے پہلے ان عورتوں کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان عورتوں کو انہی کی طرف لوٹایا جائے، یعنی رجوع کا حق ہے مرد کو، جو انشاءاللہ پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ وَلَهُنَّ لام کا معنی لیے، لہن ان عورتوں کے لیے ہیں، مثل الذی اسی کے مثل، علیہن جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، بالمعروف بھلے طریقے سے، کیا مطلب، ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، یعنی جو ان عورتوں پر حق ہے مرد کا وہی مرد کے اوپر بھی ہے ان عورتوں کا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ لام اصل میں فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ ذمہ داریوں کے لیے آتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں لی ہذا میرے لیے ہے یہ چیز، اور علیہ ہذا یعنی میرے اوپر ہے یہ چیز، تو کوئی بھی ذمہ داری کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ آپ، اردو میں بھی ایسے ہی، آپ پر یہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، یہ سب کچھ آپ پر ہے، یہ کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، یہ تو اٹس اپ ٹو یو تو کسی اور معنی میں ہو جاتا ہے، اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پر ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کریں، لیکن اردو میں میرا خیال ہے یہ زیادہ واضح ہے کہ آپ پر ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، یا یہ آپ، اور جب فائدے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لیے، تو وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے، مثل الذی بالکل اسی کے مثل ہے، علیہن جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، یعنی ان عورتوں کے لیے حقوق بھی وہی ہیں جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، جو ان عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں سیم ویسے ہی حقوق عورت کے لیے بھی ہیں، یہ مطلب ہوگا آیت کا، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے ان عورتوں کے پر بھی ذمہ داریاں پوری ڈالو اور ان عورتوں کو بھی پورے حقوق دو۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں کے اوپر، درجہ ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کا ایک درجہ ان عورتوں پر ہم نے اونچا رکھا ہے۔ واللہ عزیز اور اللہ زبردست غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ، اور یہ سورہ بقرہ کے اب جو رکوع شروع ہو رہے ہیں نا، آگے پھر سورہ نساء آئے گی، اور
ہاں اس کے بعد سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ نساء. یہ بہت امپورٹنٹ صورتیں ہیں اور ان تمام صورتوں کے مضامین میں احکامات بہت زیادہ ہیں. تو سورہ بقرہ کے بھی ان رکوع سے جو ہے نا احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے والے رکوع سے شروع ہو گیا. اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کے احکام کچھ بیان کیے تھے کہ مسلمان مرد اور عورت کا کس سے نکاح جائز ہے، کس سے جائز نہیں ہے. اب یہاں پر نکاح ہی سے متعلق کچھ مزید احکام بیان ہو رہے ہیں. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب میں یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں. یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ. تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں. تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں. تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں. تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے. دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے. تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے. تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے. کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ. تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو. تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے. تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے. اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے. وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے.
حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے۔ لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایہ ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا، یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو، حتیٰ یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے، اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ تو یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا۔ توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں، اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی۔ روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں، تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے، اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے، اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نکتے بیان کروں گا میں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے، اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف
بہت نگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ. اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو. یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے
کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں۔ اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو۔ تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا، جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا، اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرو۔ تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، ابے جاؤ، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے۔
کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے، لغو قسمیں، ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی منعقد ہونے والی یمین، یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو دیگر فقہا کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات بات پہ، ابے بھائی اللہ کی قسم یہ میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا. تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی بیکار قسمیں. تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے، تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا، یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو. آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے آ جا، کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں. ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں. تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم، اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی، کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل تو صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا، آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قسم کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ جمہور کے نزدیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں. اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا. آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا. لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کریں اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی، یعنی جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے. مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا. اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا تو ہوا ہے. تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے. لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے. تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی.
تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو وہ بہرحال واقع ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا۔ تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مذاق میں بھی ہو، دل کا ارادہ نہیں بھی ہو، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے، اور یہاں مواخذہ سے مراد اخروی مواخذہ ہے، دنیا کا کفارے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں احکامات کے لحاظ سے، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کے مسائل بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دلجمی کے ساتھ حاضری دیں، لیکچر پابندی سے سنیں، نوٹس تیار کریں، اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی اعظم بن جائیں گے، لیکن نیم مفتی انشاءاللہ آپ بن جائیں گے، بہت موٹے موٹے مسائل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔